ایک قابض ملک ہے، اس نے 70,000 سے زائد 2 سالوں کے اندر شہید کر دیے، اور معصوم بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کے زیر انتظام جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور وہ جو قاتل بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، وہی ملک اس پیس بورڈ میں شامل ہے۔ یہ کون سا پیس لائیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں اسرائیل کے قبضے کو عملی شکل دینے کی مدد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو کام ہو رہا ہے سارا، یہ اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، قبضہ ختم ہونے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سعودیہ کا تو بڑا واضح موقف رہا ہے، 2 ریاستی حل اور 1967 سے پہلے والی پوزیشن پہ اس کو لایا جائے، تو یہ سعودیہ بھی اس میں شامل ہے، تو یہ اپنے عوام کو، مسلمانوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ جیسے وہ پہلے مطمئن کرتے ہیں، اس سعودی عرب میں اور یو اے ای میں اور اردن میں اور مصر میں، وہاں پہ مطمئن کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہاں پہ غیر مطمئن بندہ باہر نکل سکتا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں اسرائیل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دو گے، تو یہ کس سے امید لگا بیٹھے ہیں کہ جو آلریڈی چھوٹے سے نقطے سے شروع ہونے والا ملک اب بہت بڑے حصے میں قابض ہو گیا۔ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہی اس معاشرے کا، اس دنیا کا قانون ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے دنیا میں تو آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا۔ آپ کمزور ہیں تو آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ٹرمپ آگے پیچھے ہوا پھرتا ہے نا پاکستان کے، یا وہ ترکی کے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ترکی اسلامی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی پیداوار والا ملک ہے، اور پاکستان نے ابھی چند مہینے پہلے انڈیا جیسی بڑی طاقت کے کھنے سیکے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو پاکستان کو اتنی لفٹ شفٹ کوئی نہیں کرانی تھی کسی نے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے اس میں آ کے، اور جب تک طاقتور نہیں ہوں گے آپ تو اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ بھی یہ جو سارا کچھ دنیا میں کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس نے کئی دہائیوں سے یہ ثابت کیا ہے، سوائے ویتنام کو آپ نکال دیں